سفر کی تعریف کیوں نہ کرو؟ سفر پرانے زمانے کا، جس زمانے کا حکم ہے، اس زمانے میں پیدل کے علاوہ سفر کو نہیں۔ اس زمانے میں اگر ہجرت مکہ کا لفظ آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے یہ کہ یہاں سے چل کے دھوپ میں وہاں تک جانا پیدل۔ ہجرت کو ایئر کنڈیشن مطلب ہے جہاز میں بیٹھ کے ایک رات میں سفر کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے وہ سنت پوری کر دی ہے۔ یہاں سے پنڈی جانا اس زمانے میں جبکہ لوگ اپنے گناہ بخشوا کے چلتے تھے پیدل، پنڈی پہنچے ہیں آپ یہ دیکھو ایک دن کے اندر انسان جو ہے وہ 30 میل آرام سے چل سکتا تھا، زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو پنڈی آپ جو سمجھو کہ لگاتار اگر چلتا جائے نا تو 10 دن کا سفر ہے، آرام سے توڑتے رہتے بریک بھی کرتا جائے تو 10 دن کے اس سفر کے اندر جا کے کھانا پینا دشواریاں موجود ہے، راستے میں تعلقات بھی نہیں ہے، اور روزہ اور نماز کی تھوڑی سی کثرت کی اجازت ہوگی۔ اب یہاں پر آپ سیٹ بک کراتے ہو، آپ کی گاڑی آپ کو ہوائی جہاز میں چھوڑ آتی ہے، آپ 25 منٹ کے اندر اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے شان و شوکت کے ساتھ، اور ٹھنڈا راستے میں گرمی کا نام نشان ہی کو نہیں ہے۔ اگر آپ قصر کرو تو گناہ ہو، بھلے یہ میں آپ بندہ کر رہا ہوں، اور قصر کی اجازت ہے۔ سفر اس کو سفر نہ کہو، سفر کم سے کم اتنی تکلیف ہو جتنا کہ 60 میل پیدل چلنے میں ہوتی، تو یہ سفر تو آپ کا انگلینڈ کا سفر کسی میں سے جائے گا۔ ہاں یہاں باہر جا کے ٹھہرنا پڑتا ہے، آپ وہاں 15-20 دن وہاں رہ رہے ہو، وہاں جا کے مسافر بنو، اس سفر کے دوران آپ مسافر نہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گناہ ہوگا، اگر آپ پوری پڑھ لیں تو گناہ نہیں ہوگا، تو میں 2 تو قصر پڑھے ہیں، 2 میں نفل پڑھے ہیں۔ انہوں کو کہ میں نے تیری نماز نہیں پڑھی، میں نے خدا سے پڑھی ہے، یہ جواب دو کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی پڑھ رہے ہیں، ہم شیعت کی بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم خدا کی پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے تو مفتی ہمارے ساتھ نہ مانگ کے یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان تعلق ہے، اس لیے جناب آپ درمیان سے کیوں گزرو؟ کوئی کیوں درمیان سے گزرے؟ اس لیے آپ بتاؤ ہی نہ کسی کو، اس کو میں تھوڑا سمجھ لے گیا اور مجھے میرے اللہ نے کچھ اور ہی بتایا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کب بتایا، کیسے بتایا؟ کہتا پھر یہ تو پھر کبھی پوچھنا، میں ایسے کام کرتے ہی رہتا ہوں، کیونکہ میری باقی زندگی بھی تیری زندگی سے تھوڑی مختلف ہوگی۔ وہ اللہ کا مطلب یہ تھا کہ دین کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہ ہو، اور اگر تمہیں رات ہوتی ہے نماز پڑھنے میں تو اللہ کا یہ سمجھ چاہتی ہے کہ دیر رات کو روک لیا جائے، رات کی اجازت ہے، تکلیف سے بچایا۔ بھی تم بیمار ہو ایام نخار تو کسی اور آخری دن میں رکھ لینا، اللہ اور کہتے کہ آپ کو کہ بات کیا ہے، اور کسی غریب میں کھانا کھلا دو، کسی نیکسٹ ڈیز میں رکھ لینا اگر تمہیں بیماری ہے تو، اور اگر زندگی کی بیماری ہے تو اس کا جواب کو نہیں ہمارے پاس، پھر تو آپ کو رکھنے پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اب آپ اس کا راز بتاتا ہوں، اجتماعی عبادت، اجتماعی فارمولہ، علیحدہ عبادت علیحدہ فارمولہ، علیحدہ تعلق علیحدہ قانون، اگر اجتماعی تعلق ہے اجتماعی تعلق، تو آپ اجتماعی فارمولہ بھی رکھو اور علیحدہ قانون بھی اللہ کے ساتھ رکھو۔ اللہ کو راضی کرنے کے علیحدہ بھی اس کے آپ تجویز کیا کرو، اس علیحدہ بھی ملاقاتیں کیا کرو، علیحدہ بھی باتیں کیا کرو، بس پھر وہ بات ٹھیک ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں ذرا کچھ اور سننا، میں نے کچھ اور ہی سنا ہوا ہے، اس لیے یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم پھر چلتے جاؤ جیسے چل رہے ہو، اور کسرا پڑھنے والی بات یاد کر لے گا، تم چاہتے ہو تو پوری کر لو، انہیں کو ہم نے پڑھی ہے پوری، اللہ کو کسر جائے دور فرما لے کہ باقی میری عادت کے طور پر ویسے قبول کر رہی، وہ کسر نہیں چھوڑتا ہمارے رحم کرنے میں، آپ کیا کسر کرتے تھے، وہ ٹھیک ہے، کسر کیا ہے؟ یہ تو ہم میں بات بتا رہا ہوں کہ اتنا قانون بنا دیا شریعت کے طور پر اور حکومت کے طور پر کہ کامن بات سمجھ نہیں آتی ہے، اب محبت کے قانون چلاؤ آپ۔ کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ مزاروں پر جانا ہے جو اچھی بات نہیں ہے، دیکھو لکھا ہوا کتابوں میں کہ تم لوگ مطلب
میرے وہ سے کیا سیکھ کرتے ہو، وہ تو مر گیا ہے، تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم کبھی میں تو وہ مرے ہوئے لگتے نہیں ہیں، ہمیں تو مذہبی میں جاتے ہیں، نفع پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ دوستی کرتے ہیں، بس باتیں کرتے، کھاتے پیتے بھی ہمارے پاس. پھر وہ کہے گا ہمیں کیا ہوگا، ہم تجھے نہیں کرا سکتے، تو اپنا طریقہ تھا. اس لیے آپ اپنے جو ہے نا محبتوں کو، یہ کامن مور نہ لگاؤ، کامن مین کی. تمہارے ذاتی چیزیں ملی ہوئی ہیں، ذاتی ہے، محبت ہے، اس کو آپ اپنے طور پر رکھو. تبلیغ بات نہیں کریں گے، ورنہ کوئی ایسی طریقہ نہیں ہے جس پر ساری قوم اتفاق کرے. یہاں پر ابھی آپ نے دیا ان کو، اور یہ کام کیا، وکٹمس کو معاوضہ دیا، اخباروں میں شور مچ گئی، یہ معاوضہ ہے، اپنے آپ کو دے رہے ہیں، گھر والوں کو دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا. کوئی بات کسی جگہ اتفاق نہیں کرے. یہ جو واقعہ ہے اس میں اتفاق نہیں کرتے، وہ واقعہ اس پر اتفاق نہیں کرتے قوم کا. تو پھر صداقت کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا. بس آپ کے پاس رکھو صداقت، لطف گزار وقت گزارو، نماز پڑھو، دنیا کے لیے نہ پڑھو. شریعت بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن نماز تو اللہ کے لیے پڑھو، پیور اللہ. اور اللہ تعالیٰ بندے پہ راضی ہو، اور جب توفیق دے دے نماز کی، سمجھو کہ یہ منظور ہے نماز، جسے توفیق عطا فرمائیے.